اور این اس موقع پہ دجال آ کے پھر جہاں کہے گا وہاں گرینری آ جائے گی، ویدر کو ٹھیک کر دے گا، آبویسلی اللہ ہی اسے اجازت دیں گے، اور لوگوں کو کہے گا میں تمہیں کھانے کو دیتا ہوں، اور لوگوں کو کہے گا کہ مجھے فالو کرو، اور وہ بہت کیرزمیٹک فگر ہوگا، وہ ایک کیرزمیٹک لیڈر ہوگا۔ اب یہ بھی ایک ظاہر ہے ایک ڈسکشن موجود ہے کہ وہ کانا ہوگا۔ دیکھیں حدیث میں بالکل آتا ہے اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے، لیکن صحابہ جو ہے، ابن سعد ایک شخص تھا، سنا ہے آپ نے، صحیح مسلم میں پورا واقعہ ہے۔ ابن سعد کے بارے میں کوئی صحابہ نے گمان کیا تھا نا یہ دجال ہے، ایون حضرت عمر نے گمان کیا تھا۔ تو دیکھیں صحابہ صرف فزیکل ڈسکرپشن کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ اور بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اوکے۔ تو دجال محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک کیرزمیٹک فگر ہوگا، ایک کیرزمیٹک لیڈر ہوگا۔ جیسے میں نہیں کہتا ایلون مسک ہے، ہو سکتا ہے ایلون مسک ٹائپ بندہ، ہو سکتا ہے بل گیٹس ٹائپ بندہ ہو، ٹھیک ہے نا، بعد میں اس کا حلیہ ایسا ہو جائے یا شروع سے ایسا ہوگا، اللہ عالم، لیکن ہی ول بی سم ون جو ڈسیور ہوگا، ڈسیو کرے گا ہیومینٹی کو، میسو لیول پہ ڈسیو کرے گا، اس لیول پہ ڈسیو کرے گا، اور اتنی لیئرز کے پیچھے چھپا ہوگا، لیئر آف گلیمر، لیئر آف سائنٹیفک او، لیئر آف فوڈ، لیئر آف مال اینڈ ایوری تھنگ، کہ اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار اے کامن پرسن ٹو ریکگنائز دجال کہ یہ ہے دا گریٹ ڈسیور۔ اور زیادہ تر لوگ اسے مسیحا مان لیں گے، سیویئر مان لیں گے، کچھ لوگ خدا بھی مان لیں گے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو گاڈ مان لیں گے، اسپیشلی جن کا عقیدہ بہت کمزور ہے۔ اور جیسے آج بھی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ لوگ ایک عام سے انسان کو بہت بڑا پیر اور ولی مان لیتی ہیں، تو پھر دجال سوچیں کیا کیا کرے گا۔ آگے پوری ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی لمبی حدیث ہے، اس میں سب ہے ڈیٹیل کہ وہ کیا کیا کرے گا اور کس کس طرح ہیومینٹی کو ڈسیو کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرے گا۔ بہرحال اس حدیث سے ثابت ہوا کہ گلوبل فیمن ہے، کراپس ہیو فیلڈ، سن لائٹ بلاکڈ ہے، اور بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ 3 سال بہت کٹھن ہوں گے، بہت مشکل ہوں گے۔ اب ایک حدیث جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے اس کو آلدو اسکالرز نے ضعیف کہا ہے، دین اگین اس کا ذوف اس لیول کا نہیں ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور کئی ہمارے اسلاف نے جو محدثین ہیں انہوں نے کہا ہے حدیث بیان کی جا سکتی ہے، اس لیے کیونکہ اس حدیث کا جو متن ہے یعنی جو ٹیکسٹ ہے وہ باقی صحیح حدیث سے ملتا ہے، جو صحیح حدیث ہے ان سے ملتا ہے۔ تو میں آپ سامنے یہ ساری حدیث جو ہے وہ رکھتا ہوں، لمبی حدیث ہے، آپ یہ غور سے سنیے گا کیونکہ یہ دجال کی کمپلیٹ ڈسکرپشن ہے، ٹھیک ہے۔ سنن ابن ماجہ اس کا ریفرنس ہے، اور حدیث نمبر 4077 ہے، 4077۔ یہ حدیث ہے، ابو امامہ البہیلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کیا، موسٹ آف ہز اسپیچ ہیڈ ٹو ڈو ود ٹیلنگ اس اباؤٹ دجال، اور زیادہ تر ان کی جو تقریر تھی وہ دجال کے بارے میں تھی۔ He warned about him, and among the things he said was, there will not be any tribulation or since the time Allah created the offspring of Adam that will be greater than the tribulation of Dajjal۔ آدم اسلام کی پیدائش سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا دجال کا فتنہ ہے۔ یہ پہلی بات، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا لیکن یہ کہ اس نبی نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں وارن کیا۔ اب سوچ لیں کتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں وارن کیا ہے۔ پھر فرمایا I am the last of the prophets، میں آخری نبی ہوں، and you are the last of the nation، تم آخری امت ہو۔ He will undoubtedly appear among you، وہ بلا شک و شبہ تم میں ظاہر ہوگا، اور اگر وہ ظاہر ہوا جبکہ میں تمہارے درمیان ہوں، I will protect him، I will fight him، I will contend with him on behalf of every Muslim، میں اس سے لڑوں گا، میں تم لوگوں کو پروٹیکٹ کروں گا۔ But if he appears while I am not among you، اگر وہ تب آیا جب میں نہیں ہوں تو پھر تم لوگ you are on your own، پھر اللہ مالک ہے۔ Every Muslim is on their own۔ لیکن کچھ باتیں اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کرنی ہے تم نے، اگر تم نے اس سے بچنا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ He will emerge from الخلا between شام and عراق، یہ لوکیشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر اتفاق ہے علماء کا، شام اور عراق کے درمیان جو کوریڈور ہے وہاں کر کے وہ آئے گا، اور 70,000 یہودی کہاں سے نکلیں گے اس کی مدد کے لیے؟ اصفہان، ایران کا جو ماڈرن ایران کا جو علاقہ، اینڈ ول wreak
havoc right and left, तबाही मचाएगा right और left. O slaves of Allah remain steadfast. नबी वसल्लम बयान कर रहे हैं या इबाद अल्लाह जमे रहना, इस्तिकामत दिखाना. और सहाबा कहते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में कोई बात करते थे, उनकी आंखें वाइड हो जाती थी, उनका चेहरा लाल हो जाता था और हम डर जाते थे. यानी इतना वो पैशन के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में वार्न करते थे. सहाबा इतना डर जाते थे, कहते थे हमें लगता था अभी पीछे से आ जाएगा. ठीक है, यानी इस लेवल के डर जाते थे. ओ स्लेव्स ऑफ अल्लाह रिमेन स्टेडफास्ट, इस्तिकामत दिखाना. I will describe to him you in a manner in which none of the prophet had described him before. मैं तुम्हें उसकी ऐसी निशानी बताता जो मेरे से पहले किसी नबी ने नहीं बताई उसकी निशानी. क्या? He will start by saying I am a prophet. वो यहाँ से स्टार्ट करेगा कि मैं एक नबी हूँ. और उससे पहले आपको पता है ना कितने झूठे नबी आएंगे? 30. हदीस में आता है 30 झूठे नबी, 30 मिनी दज्जाल आएंगे. And there is no prophet or then a second time he will say I am your Lord. दूसरी बार वो क्या क्लेम करेगा? मैं खुदा हूँ, मैं देता हूँ, रिस्क मैं देता हूँ. बट यू विल नॉट सी योर लॉर्ड अंटिल यू डाई. मैं धोखा ना खाना, तुम अल्लाह को मर कर ही देखो, उससे पहले नहीं देखोगे. ही इज वन आइड एंड योर लॉर्ड इज नॉट वन आइड एंड रिटन बिटवीन हिज वर्ड हिज आइज इज काफारा. नबी ने कहा मैं तुम्हें ऐसी बात बताता हूँ, ऐसी निशानी जो किसी नबी ने नहीं बताई. वो निशानी क्या है कि वो क्या होगा? काना होगा और तुम्हारा रब वन आइड नहीं है. और उसके माथे के दरमियान क्या लिखा होगा? काफारा. अब हर मुसलमान उसको पढ़ लेगा, मोमिन काफारा. लेकिन वीक मुस्लिम या मुनाफिक वो नहीं पढ़ सके. तो इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया भी है. एक स्कॉलर से किसी नौजवान ने पूछा कि इतना वाजे होगा, देखें अभी दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, कैन ईजीली रीड, ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान ही होगा? वो जाहिर है इस पे भी इत्तेफाक है, इब्ने आदम ही है दज्जाल. कुछ उसकी बर्थ पे वाक़यात मिलते हैं कि उसकी माँ जिन्नी थी, उसका बाप जो है वो इंसान था. हज़रत सुलेमान के दौर में एक फ़ीमेल जिन थी, उससे एक इंसान ने शादी की, दज्जाल पैदा हुआ. ये ज़ईफ़ रवायत है, इसमें ज़ोफ़ है बहुत ज़्यादा और इसको एक्सेप्ट नहीं किया उलमा ने. यही ओपिनियन है, यहूदी की औलाद होगा और वो बांझ पेरेंट्स होंगे. 21 साल से उन्हें औलाद नहीं हो रही होगी और उसके बाद दज्जाल की पैदाइश होगी. और तमीम अद्दारी ने उसे आइलैंड में भी देखा. ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि इधर उसकी पैदाइश होगी, सहाबी ने तो पहले ही देख लिया ना. तमीम अद्दारी वाली हदीस तो सही है, उसको सही माना है उलमाए कराम ने. जो एक आइलैंड पे गए थे, आप लोगों ने सुनी हुई है, और वहाँ पे जसासा जो एक एनिमल था जिसके बाल ही बाल थे ज़मीन तक, वो मिला था. और उसने कहा कि मेरा मालिक तुम्हें बुला रहा है. फिर एक मंदिर में, टेम्पल में ले गया. वहाँ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ट शख्स जिसके घुंघराले से बाल थे, उन्होंने बाकायदा उसकी पूरी वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी है, ब्रॉड शोल्डर्स. तो उसने पूछे थे 3 सवाल. तो नबी वसल्लम को जब वो 3 सवाल बताए साहबी ने, उसने कहा दज्जाल ही था. यू मेट द दज्जाल ऑल्दो ही इज़ अ लायर बट ही स्पोक द ट्रूथ. इन व्हाट सेंस? उसने कहा था ना कि अरब्स के लिए बेहतर है कि इस नबी को मान लें. तो इस पर नबी वसल्लम ने कहा कि है वो झूठा, लेकिन उसने ये बात सच की है. तो यस, वो कैद भी है आइलैंड में और पैदा भी होगा. अब इसको कैसे रिकंसाइल करना है, इस पे डिफरेंट ओपिनियंस हैं उलमा के. एक ओपिनियन कहते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल एक साइट थी, एक वर्ल्ड ऑफ एपरिशंस जिसे कहते हैं, एक दरमियानी. देखें, एक है ऊपर की दुनिया, एक है ज़मीन की दुनिया, बीच में वर्ल्ड ऑफ एपरिशंस. ये कुछ लोगों का मौक़िफ़ है कि एक ऐसी दुनिया है जो बीच में है. तो मे बी वहाँ पर सहाबी को विजन हुआ. एक ये है, एक है कि रियलिटी ही दिखाई गई और वो अल्लाह ताला के कंट्रोल में है टाइम. अल्लाह ताला जैसे मर्जी दिखाए. जैसे नबी वसल्लम को तो जन्नत और जहन्नम की साइड दिखा दी अल्लाह ने, ठीक है, मेराज में. तो जन्नत जहन्नम में तो लोग अभी नहीं गए, लेकिन अल्लाह के नबी जहन्नम में लोग देखे हैं. ठीक है, तो अल्लाह जो चाहे दिखा सकता है, जिसको चाहे दिखा सकता है. तो यस, वो पैदाइश उसकी होगी और ये हदीस से ही साबित है. यहूदी उसके पेरेंट्स होंगे. एनीवे, आगे चलते हैं. तो वो काना होगा. तो मैंने आपको बताया कि उसने, नौजवान ने पूछा आलिम से कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स के माथे के दरमियान कफरा लिखा हम नहीं देख सकेंगे. वैसे तो जाहिर है अब ये माथे पे लिखा होना, इससे मुराद क्या, ये भी अल्लाह नोज़ बेस्ट. और कैसे उसको पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, ये भी अल्लाह बेहतर जानते हैं. लेकिन सपोज अगर लिटरल भी लिखा हुआ है तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि तुम सिगरेट पीते हो, तो इत्तफाकन वो पीता था सिगरेट. तो उन्होंने कहा कि सिगरेट के डब्बे पे भी लिखा होता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है. कैंसर की पिक्चर भी बनी होती है, माउथ कैंसर की, फिर भी पीते हो. तो वो चुप हो गया, उसको समझ लग गई. असल में
وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جب بندہ ایڈکٹ ہو جاتا نا کسی چیز کا اور کنٹرول نہیں کر سکتا، پھر وہ چاہے ریالٹی دیکھ بھی لے تو فالو کرے. یعنی وہ اس لیول کا اس کے پاس وہ کیرزما اور گلیمر اور اٹریکشن اور اس کا سسٹم ایسا ہوگا کہ پتہ بھی ہوگا دجال ہے پھر بھی لوگ فالو کریں. ٹھیک ہے، دے کین ناٹ ہیلپ، دے ول ناٹ ہیلپ ایکسیپٹ فالوئنگ. باقی ظاہر ہے اس کو اس اینگل سے بھی کچھ نے پریزنٹ کیا. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ایک اس کی بڑی اچھی انٹرپریٹیشن بیان کرتے تھے، آلدو عالم نہیں تھے لیکن ماشاءاللہ بڑے ایک فور سائٹڈ پرسنالٹی تھے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ. وہ اس کو ایسے بیان کرتے تھے کہ دیکھیں جس کی دونوں آنکھیں کھلی ہیں وہی اس کا یہ کفرہ بھی پڑھ سکے گا، وہی اس کو پہچانے گا. ایک اسپرچول آئی ہے، ایک مٹیریل آئی ہے. اور دجال کا کانا ہونا اس کو بھی انہوں نے اسی طرح لیا کہ اس کی اسپرچول آنکھ نہ ہوگی نہیں، مٹیریل آئی ہی ہوگی. یعنی آل دیٹ ہی ول پریزنٹ از مٹیریلزم. اور اس کی طرف اٹریکٹ بھی وہی لوگ ہوں گے جو خالص دنیا دنیا دنیا، دیٹس اٹ، آل دے نو از دنیا. ظاہر ہے وہی اٹریکٹ ہوں گے نا جو روحانی اینگل کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے تو مشکل ہے اٹریکٹ ہونا، کیونکہ انہیں ریالٹی پتہ ہے، ان کی ڈیفینیشنز ٹھیک ہے، ان کی ویلیوز ٹھیک ہے. اٹریکٹ تو وہ ہوں گے جو خود بھی کانے ہوں گے. یہ ڈاکٹر اسرار کا موقف تھا کیونکہ وہ کانا ہے. اور اللہ کے نبی نے، میں ایسی نشانی بتاؤں گا جو کسی نبی نے نہیں بتائی، کہ وہ بلائنڈ ہے، ہی از بلائنڈ ان ون آئی. اسی لیے ڈاکٹر اسرار انکلوڈنگ سم اسکالر انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے کہ فزیکلی بھی ہوگا لیکن فلسافیکلی میٹافوریکلی اس سے مراد کیا ہے کہ وہ صرف وہ پریزنٹ کرے گا جو دنیا میں اچھا ہے اور دنیاوی چیزیں اور گلیمر ہے. جیسے امیجن کریں کہ ابھی وار چھڑ جاتی ہے اور ایک ملک آپ کے لیے دروازے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے آ جاؤ ہمارے ملک میں آ جاؤ. وہ آپ کو کھانے کو بھی دیتا ہے، رہائش بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. تو آپ کا تو سب کچھ وہ بن جائے گا نا، ہمارا تو سب کچھ وہ ہوگا، مائی باپ وہ ملک بن جائے گا کیونکہ اس نے ہمیں پروٹیکشن دی. سیدھی سی بات ہے. تو یہی والا معاملہ ہوگا کہ اس کو صرف وہی لوگ پہچانیں گے جن کی ڈیفینیشنز ٹھیک ہے، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو توحید کو جانتے ہیں، توحید کیا ہے، جو اللہ کے ایٹریبیوٹس کو سمجھتے ہیں. اسی لیے سورہ کہف کی جو فرسٹ 10 ورسز ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان ورسز کو میمورائز کرے گا وہ دجال سے بچے گا. ایک حدیث میں جو لاسٹ 10 ورسز پڑھے گا دجال کے سامنے اس سے محفوظ رہے گا. تو فرسٹ 10 اور لاسٹ 10 ورسز جو ہے ان کو ہم ڈی کوڈ کریں گے کہ ان میں ایسا کیا ہے. اور یہ اسلاف کے اوپینینز آپ کو بتاؤں گا کہ دجال سے بچنے کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو میمورائز کرو. میمورائز کرنے، دیکھیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا نا کہ میمورائز کرو، اس سے مراد آٹومیٹکلی یہ ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرو. ٹھیک ہے، میمورائز کرنے کا مطلب آٹومیٹکلی کیا